السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے LFT ٹیسٹ کے بارے میں، جگر کے ٹیسٹ کے بارے میں۔ اگر آپ کرواتے ہیں تو آپ نے کن چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے اور یہ ٹیسٹ کیوں کروایا جاتا ہے، اور اس میں جو نارمل ویلیوز ہوتی ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں، اور کون سی چیز اگر بڑھی ہو تو کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں LFT ٹیسٹ کی۔ LFT ٹیسٹ بنیادی طور پر لیور فنکشن ٹیسٹ ہوتا ہے، جو جگر کی صحت اور کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے کیا جانے والا ایک اہم خون کا ٹیسٹ ہے۔ یہ ٹیسٹ ہمیں جگر کے مختلف افعال کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے اور جگر کی بیماریوں جیسے ہائپاٹائٹس، سروسس اور فیٹی لیور کی تشخیص میں مددگار ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو LFT ٹیسٹ ہے وہ اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں، کون کون سے آپ کے اجزاء دیکھے جاتے ہیں جو اگر بڑھے ہوں تو نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، جیسے کہ آپ اس رپورٹ میں دیکھ رہے ہوں گے، AST کا مطلب ہے اسپرٹیٹ امینو ٹرانسفیریز انزائم۔ یہ ایک بنیادی طور پہ ایک انزائم ہوتا ہے جو کہ دل اور جگر کے خلیوں میں پایا جاتا ہے۔ اگر AST بڑا ہو یا اگر AST کی ویلیو زیادہ ہو تو جگر یا دل کے مسائل کی علامت ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ آپ اس کی ریفرنس رینجز میں دیکھ سکتے ہیں، اس رپورٹ میں 8 سے لے کر 33 تک ہے، یعنی کہ 8 to 33 تک ہے، تو آپ اس کے رزلٹ میں دیکھ سکتے ہیں 27 ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ALT جیسے رپورٹ میں دیکھ سکتے ہیں، اس کا نام ہے ایلانین امینو ٹرانسفیریز انزائم۔ یہ ایک انزائم ہے جو جگر کے خلیوں میں پایا جاتا ہے۔ اگر اس کی تعداد زیادہ ہو جائے، اگر اس کے اماؤنٹ زیادہ ہو جائے تو یہ نقصان یا انفلیمیشن کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں ALP کے بارے میں۔ ALP اس کو کہتے ہیں الکلائن فاسفیٹ۔ یہ بھی ایک انزائم ہے جو کہ جگر اور بائل ڈکٹس اور بونز کی یعنی کہ ہڈیوں وغیرہ میں پایا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ بھی پروٹین ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ انزائم سارے پروٹین ہی ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کی ویلیو زیادہ ہو جائے تو آپ کے بائل ڈکٹس جو ہوتی ہیں، ان کی جو نالیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو ان کی جو بھی وینز وغیرہ ہوتی ہیں ان میں رکاوٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کو بونز کے ایشو ہو سکتے ہیں، آپ کو ہڈیوں کے مسائل کی نشاندہی یہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ اس کی ویلیو زیادہ ہو جائے۔ جیسے کہ آپ اس رپورٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ ALP الکلائن فاسفیٹ کی جو ریفرنس رینجز میں 42 سے لے کر 306 تک ہے، اور ادھر رزلٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 241 ہے، مطلب کہ یہ ایک نارمل ویلیو ہے۔ تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں، اسی رپورٹ کے اینڈ پہ ٹوٹل بلیو ریبن لکھا ہوا ہے، یعنی کہ بلیو ریبن کیا ہوتا ہے۔ بلیو ریبن بنیادی طور پر جگر کے ذریعے خارج ہونے والے جو زرد مادے ہوتے ہیں ان کی مقدار کو یہ ظاہر کرتا ہے۔ مطلب کہ اگر اس کی ویلیو وغیرہ بڑی ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کو جو ہے جونڈس ہو سکتی ہے، جسے کو پیلیا کہتے ہیں، یرکان کہتے ہیں، وہ آپ کو یہ ظاہر کر سکتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر رپورٹس میں چیزیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ یہ اگر بڑا ہو تو یہ ایشو ہو سکتا ہے۔ باقی اگر آپ کو کوئی بھی ایشو ہو تو اپنے ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں۔ اس کے بعد میں آپ کو کچھ اہم انفارمیشن بتا دیتا ہوں، اہم معلومات۔ ایک اور البومن ہوتی ہے جو بھی بنیادی طور پر ایک پروٹین ہے اور ایک اہم پروٹین ہے جو جگر میں بنتی ہے، اور اس کے بعد جو خون کے پریشر کو یہ بنیادی طور پر برقرار رکھتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے البومن کو اگر اس کی سطح کم ہو جائے، یعنی کہ اگر البومن کی مقدار کم ہو جائے تو جگر کے جتنے بھی جگر کا وقام جو ہوتا ہے اس میں کی خرابی کو یہ ظاہر کر سکتی ہے۔ اور یہ بنیادی طور پہ ایک اہم انفارمیشن تھی، یا ایک الگ انفارمیشن تھی، ایکسٹرا انفارمیشن تھی جو اس رپورٹ میں نہیں، لیکن یہ اکثر دیکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے گلوبولینس پروٹین۔ یہ بھی ایک پروٹین ہوتی ہے، اس کو ٹوٹل پروٹین بھی کہتے ہیں، اور یہ خون کے ٹیسٹ میں ضرور شامل کی جاتی ہے۔ اگر یہ بنیادی طور پر اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ جو جتنی بھی خون کے اندر پروٹینز ہیں ان کو یہ مقدار ان کو ماپنے کے لیے، ان کی مقدار کو میجر کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر اس کی تعداد کم یا زیادہ ہو جائے تو آپ کو جگر یا گردوں کے مسائل ہو سکتے ہیں، اس کی نشاندہی یہ کرتی ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جگر کا ٹیسٹ کیوں کیا جاتا ہے۔ یہی بنیادی وجہ ہے کہ آپ کا ہیپاٹائٹس A B C اور دیگر جو ہے آپ کی وائرل انفیکشنز، مختلف وائرل انفیکشن کو دیکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر جگر کے اندر، لیور کے اندر کوئی انفلمیشن ہو جائے، کوئی سوزش وغیرہ یا کوئی زخم دیکھنا ہو تو یہ لازمی ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں شراب وغیرہ کا، الکوہل وغیرہ کا یا منشیات کا، تو اس میں بھی آپ کے جگر کا نقصان ہو سکتا ہے، جگر خراب ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی اس کے لیے ایک اہم ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کے جگر کی حالت کو دیکھنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ کو مزید بتایا جائے کہ یہ آپ کا جگر کا ٹیسٹ کیوں کیا جاتا ہے۔ آپ کے جونڈس جسے کہتے ہیں، پیلیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کی اس میں آنکھیں درد ہو جاتی ہیں، تو اس میں بھی آپ کو یہ دیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ کو بنیادی طور پر اس کی نشاندہی کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے ٹیسٹ۔
اس کے بعد ایک اہم چیز جو اگر آپ گھر بیٹھے ہیں اور آپ نے LFT ٹیسٹ کروا لیا ہے تو آپ اپنے لحاظ سے کس طرح اس کی رینجز کو میئر کر سکتے ہیں، اس کے ٹیسٹ کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں، اس کے نتائج کو کس طرح سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک لے مین کی طرح، یعنی کہ اگر کوئی میڈیکل کا بندہ نہیں ہے تو اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا ALT یا AST، جیسے کہ آپ لوگوں نے میں نے پہلے بتایا، اگر یہ دونوں چیزیں بڑھی ہوئی ہیں، اگر اس کی ویلیو زیادہ ہے تو یہ جگر کے نقصان کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ مطلب اگر یہ دونوں اگر بڑھے ہوئے ہیں تو آپ کو جگر کا کوئی نہ کوئی ایشو ہو سکتا ہے، تو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ لازمی ملیں، آپ ڈاکٹر سے لازمی رجوع کریں۔ اس کے بعد بات آتی ہے ALP کی۔ ALP میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ آپ کے بائل ڈکٹس کی جو وینز وغیرہ ہوتی ہے، جو نالیاں ہوتی ہیں، اس میں پایا جاتا ہے یا ہڈیوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو اگر یہ بڑا ہو یا کم ہوا ہو تو آپ کی جو ہے ہڈیوں کو مسائل یہ شو کر سکتا ہے، آپ کو ہڈیوں کا ایشو لازمی ہو سکتا ہے، تو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ لازمی رجوع کریں۔ اور اس کے بعد یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی جگر کا مسئلہ ہو تو اپنے لازمی جو اس کا لیور کا ماہر ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کے لیور کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ لازمی رجوع کریں۔ اور اس کے بعد ایک اہم بات، اگر آپ جگر کے مریض ہیں یا اگر آپ کو اکثر جگر کی بیماری رہتی ہے، آپ کو جگر کی بیماری میں مبتلا رہتے ہیں، تو آپ اپنا جگر کا ٹیسٹ لازمی کروائیں یا وقتاً فوقتاً لازمی کرواتے رہیں، تاکہ آپ کے جگر کی صحت کا خاص خیال رکھا جائے، اور اپنے جو آپ کا جگر کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے تو اس کو لازمی چیک کرواتے رہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو بھی شیئر کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز اس چینل پر ملتی رہتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہوگی۔ تھینک یو۔